ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب. تو آپ نے گورننس کے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے کہ گورننس ویک ہے ہماری، یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی بنتا ہے؟ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہر لحاظ سے بنتا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک پولرائزیشن آف سوسائٹی بن جاتی ہے، سیکٹیرین ایشوز بن جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کو جگہ مل جاتی ہے، وائلنس، ملیٹنسی. ابھی 1990 سے لے کر آج تک ہم نے 70 لنچنگز کی ہیں پاکستان میں. اس کا ریکارڈ کوئی دیکھے. We've been killing people on the streets. اور ان میں سے کسی کو پنش نہیں کیا، وہ نکل جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. اٹ از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. ہماری پاکستان کی شناخت کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے؟ کیا ہم اس بیسک سوال کا آج تک جواب دے سکیں؟ اس کا پرابلم یہ ہے، اس کا پرابلم ہمارا، اور دیکھیں جی میں اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں ان چیزوں پر بات چیت کرنے کے لیے، لیکن میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں اور شاید اس اوپینین سے اور بحث ہو اور کوئی نتیجہ نکلے ڈسکشن میں بعد میں. ہماری جو کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے وہ اسلام ہے، اور یہ ہمارے ایک فائدے میں بھی جاتا ہے اور ہمارا نقصان بھی ہے. اس میں نقصان اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم نے بڑی فرم پوزیشنز لے لی ہیں. فرم پوزیشنز ایز ان دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، سنی، سیکٹیرین ایشوز. تو ہمارے تو 1947 کے بعد سیکٹیرین ایشوز شروع ہو گئے تھے، احمدی رائٹس شروع ہو گئے تھے. جسٹس منیر رپورٹ آپ پڑھیں، اور اس وقت سے لے کر ہم نے تو 180 بندے گلگت میں مار دیے ایک دن میں. جسٹس منیر رپورٹ میں ایسی کیا چیز ہے جسٹس منیر رپورٹ میں اس نے بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ٹو فرسٹ بیکم این اسلامک اسٹیٹ وی ہیو ٹو ڈیفائن ہو از اے مسلم. And when we define a Muslim, if anyone defines a Muslim, he falls out of the pale of Islam by the definition of the other ulama. تو یہ کنفیوژن ہے نا. تو یہ جو سیکٹیرین ایشو ہے یہ فالٹ لائن ہے پاکستان کی، اور میجر فالٹ لائن ہے یا مائنر فالٹ لائن ہے؟ نہیں، دونوں. اس میجر تو آپ خود ہی بنا رہے ہیں نا اس کو. ہے تو ایک چیز لوگوں کو سمجھانے والی، ایجوکیٹ کرنے والی چیز ہے، اور یہ مائنر بن سکتی ہے اور مائنر کیا ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم بنا رہے ہیں. پھر پراکسی وارز، ایران، سعودی عربیہ اتنے سالوں سے لگے رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہاں پر ایرانین کونسلیٹس ہیں. ہمارا کونسلیٹ ہے کوئی ایران میں؟ کیوں نہیں ہے وہاں پر؟ اگر ان کے ہیں تو ریسیپروکل بیسس پر بنائیں. ادھر تو کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بھی تماشا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر باہر سے فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور باہر سے فنڈنگ جب شروع ہو جاتی ہے پورے لائنز آف کمیونیکیشن کے اوپر بڑے بڑے مدرسے بن گئے. اور وہ مدرسے آپ دیکھیں رورل ایریاز کے اندر، یہ سارے سعودی فنڈنگ ہے. تو اس سے ہم کو جان چھڑانی ہے. یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا جو پولرائزیشن آف سوسائٹی وہ ایتھنیسٹی پر ہے، پروونشل. پروونشل آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹیلٹی کتنی ہے. پروونشل اور ایتھنک آپ نے ایشوز کیا، اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ یہ بھی ایک فالٹ لائن جو ہے آج کل ایکسپلائٹ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے، اس پہ نیریٹیوز بھی کافی زیادہ بن رہے ہیں، یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کو افیکٹ کر رہی ہے. اور اس کا کوئی سلوشن ہے ہمارے پاس؟ اس کو، یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان میں نیشنل سیکورٹی کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے آف انٹروژن. اس لیے کہ اس میں ڈسسیٹسفائیڈ لوگ ہیں، ناراض لوگ ہیں، جو کہ باہر سے پھر مدد مانگتے ہیں، اور وہ باہر کی ایجنسیز، ہاسٹائل ایجنسیز کو موقع مل جاتا ہے، اسپیس مل جاتا ہے، آ کر وہ یہاں پر اپنی پلینگ فیلڈ بنا لیتے ہیں. جو پروونشل ایشوز ہیں اس کا جو اگر آپ نے حل کرنا ہے، بہت طریقے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں دو ہیں. ایک جو کہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا لیکن ایک حل ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان. یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آئی وونٹ ریکمینڈ اٹ. جو دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہیو اباؤٹ 28-30 پروونسز. ان کو ختم کریں، یہ 4, 5, 6 پروونسز، اور چھوٹے چھوٹے پروونسز بنائیں. ہم نے اٹھا کر فاٹا کو بھی کے پی میں ضبط کر دیا. There was an opportunity to make another province. زیادہ پروونس بن کے کیا ہوگا؟ کیسے حالات؟ زیادہ پروونسز کے اندر جو کہ ایک ٹیریٹوریل وہ کوہیشن جو بن جاتی ہے، جیسے پنجاب ہے اور کے پی فرنٹیئر جس کو ہم کہتے تھے ایک زمانے میں، سندھ،
وہ ختم ہو جائے گا. وہ پھر چھوٹے ڈسٹرکٹس کے اندر بانٹا جائے گا. تو ڈسٹرکٹس کے تو ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکٹیکل لیول پر ہو سکتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہوگی کہ انسٹیڈ کے چند بڑے شہروں میں فنڈز ایلوکیٹ ہوں, وہیں پہ بیوروکریسی بیٹھی ہو, اور اگر آپ اس طرح کے زیادہ 25 سے 28 پروونسز بناتے ہیں تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اسی حساب سے پھر فیڈریشن ایلوکیٹ کرے گی. یس, وہ تو میرے خیال میں ہوگا, لیکن دیکھیں اٹس کانشنس, یہ آپ کی نیت کیا ہے. ابھی اس وقت بھی لوکل باڈی الیکشن اور لوکل باڈیز جو ہیں یہ تو زبردستی کروایا گیا نا. سول گورنمنٹ 3 دفعہ تو ملٹری نے لوکل باڈیز آپ کے سیٹ اپ کی ہیں, لیکن سول گورنمنٹ ڈزنٹ لائک اٹ. وہ تو فنڈ دینا چاہتے ہیں ادھر لیجسلیٹرز کو. تو یہ تو کلیئر کٹ کیس آف برائبری اینڈ کوئرشن ہے. کسی کو دیں اور کسی کو نہیں دیں آپ ڈیولپمنٹ فنڈز. لیجسلیٹر از ناٹ سپوز ٹو ڈیولپ ایریاز. یہ تو اس کا پروسیس ہی کچھ اور ہے. تو لوکل باڈیز کا جو ان سے ہے, یہ جب تک یہ نہیں قائم ہوتا اس وقت تک آپ کے پولیٹیکل مین سٹریم نہیں سیٹل ہوگی. آپ نے کہا لیجسلیٹر کا یہ کام نہیں ہے, لیجسلیٹرز کے کیا کام ہے, ان کو کیا کام کرنا چاہیے؟ قانون بنائیں. گلی محلے میں گلی نالی بنانا ہے, پولیس سے بندے چھڑوانا ہے. عام آدمی تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا ایم پی ہے, ایم این اے, اس کا یہ کام ہے. اس کو یہ کام نہیں ہے, یہ تو لوکل باڈیز کا کام ہوگا. لیجسلیٹر کا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے, قانون پاس کرنا اور اوور سائٹ کرنا ہاؤ دا کنٹری از رننگ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, لوگوں کو اس چیز کا, یہ آئین کی بات کرتے ہیں. آئین کا جو بنیادی بیسس, جو اس کا بنیادی پرپس ہے, اٹ از ٹو پروٹیکٹ دا پیپل فرام دیئر اون گورنمنٹ. آپ کانسٹیٹیوشن کھولیں, اس کے اندر تو رائٹس ہیں سارے. وہ یہ رائٹس کون ان کو جو ویلیڈیٹ کرتا ہے اور کنفرم کر کے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لبرٹی آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف اسپیچ اینڈ رائٹ ٹو اون پراپرٹی وغیرہ, یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کرتی ہے. یہ لیجسلیٹر کا کام ہے. یہ محلوں والا کام نہیں ہے, سیوریج صاف کرنا یا روڈ بنانا ہے اس طرح, یہ کسی اور کا کام ہے. اور لیجسلیچر میں اتنی کیپیبلٹی ہے, بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اب باہر سے ہی پڑھے ہوئے ہیں, پاکستان سے پڑھے ہوئے اچھے لوگ ہیں, لیکن ایک گریجویشن کی کنڈیشن آئی تھی وہ بھی ختم ہوگی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گریجویٹ بھی نہیں ہیں, وہ کیسے لیجسلیٹ کر سکتے ہیں ان معاملات پہ؟ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ اس کو جو یونانیمسلی پاس کیا تھا پارلیمنٹ نے, دس از اے بلیک لا, بیڈ لا. یہ لا تو سسٹم کے اندر ایکسیپٹیبل ہے پاس کرنا, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ ان ایوری سنگل انسٹیٹیوشن, میں ایک سٹیزن کے طور پر کہہ رہا ہوں, وہ ایک یا کیٹیگری میں آتے ہیں آؤٹ آف 3, اور یہ اس پر لوگوں کو بہت ناراضگی ہوگی. چوتھا کوئی کیٹیگری نہیں ہے. ون از اوبلائزڈ, اور ہی از کرپٹ, اور ہی از کمپرومائزڈ. اور کمپرومائز اور کرپٹ. اور جو فورتھ تھا نا کیٹیگری, وہ قائد اعظم تھا, ہی از ڈیڈ اینڈ گون. ٹھیک ہے نا, جو کہ اسٹریٹ فارورڈ, اپ رائٹ, آنےسٹ, ڈیڈیکیٹڈ پرسن, وہ نہیں آپ کو ملے گا. یا کسی ذریعے سے آیا ہے لیڈرشپ کے اندر, یا کمپرومائز ہو کر آیا ہے, اور ہی از ڈاؤن رائٹ کرپٹ. تو اس قسم کے آپ لوگ بٹھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن ہوگی, اور کس قسم کی لیجسلیشن ہوگی؟